السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک پلس۔ ناظرین، آج کافی عرصے بعد حکومت نے دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا اس میں انویسٹیگیشن دوبارہ ہونی چاہیے اور اس کو دوبارہ عدالت میں لے کے معاملہ لے کر جانا چاہیے۔ ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز، خاص طور پر جب پاناما کا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، اس وقت کہا جاتا تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز جو ہے وہ مدر آف آل کیسز ہے جو بھی شریف خاندان کے خلاف ہیں، اور اس میں حدیبیہ پیپر ملز کیس میں اسحاق ڈار صاحب جو کہ سمدی اعلیٰ ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، ان کا ایک حلفیہ بیان بھی موجود ہے 45 صفحوں کا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ناظرین، جب وہ ہم نے دیکھا تھا تو اس میں پہلے کوئی 4-5 صفحے ایسے تھے جس میں ہر صفحے کے اوپر ان سے بار بار یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ یہ بیان کوئی زور زبردستی کے تحت تو نہیں دے رہے، اور ہر اس بیان پر وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا اپنے ہاتھ سے کہ جی یہ میں بیان اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دے رہا ہوں اور مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ اور یہ 3 جو ہیں ان سے باقاعدہ بیان لیے گئے اور اس کے بعد ان کا بیان حلفی ریکارڈ بھی ہوا اور ان کی اپنی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا گیا جو کہ 45 صفحوں پر موجود تھا۔ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی لمبی چوڑی کہانیاں بھی اس میں بتائیں کہ کس طرح کوئی ایک قاضی فیملی تھی جو کہ لنڈن میں تھی اور جس کے پاس وہ جا کر بھی رہے تھے، اور پھر ان کے اکاؤنٹس بھی استعمال ہوئے جن کا ان کو خود علم نہیں تھا، اور اس کے بعد قاضی فیملی کے لوگوں نے بھی وہ بیانات جو ہے وہ جمع کروائے کہ جی ہمیں ان اکاؤنٹس کا بالکل نہیں معلوم تھا اور ہمارے ساتھ بھی یہ زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ جناب جب وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو اس وقت کہہ دیا گیا کہ جی بس اب یہ حدیبیہ پیپر ملز کیس جو ہے اب یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اب یہ بند کر دیا گیا، اب اس پہ مزید جو ہے کاروائی نہیں کی جا سکے گی۔ لیکن آج حکومت نے دوبارہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ بھی آئی جس میں فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ میں کہا کہ آج وزیر اعظم عمران خان کو قانونی ٹیم نے شہباز شریف کے مقدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کا مقدمہ نئے سرے سے تفتیش کا متقاضی ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو تفتیش نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ سپریم کورٹ نے جب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس اب بند ہے، اب اس میں مزید کچھ نہیں ہے۔ اور ناظرین ایک بات اور کہ اسحاق ڈار صاحب بعد میں مکر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھ سے زبردستی بیان لیا گیا تھا، جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو باقاعدہ ایک مقررہ وقت سے بھی زیادہ وقت دیا گیا تھا اس بیان لینے سے پہلے کہ جناب آپ، اور انہوں نے 3 جگہ پہ دستخط کیے سٹیٹمنٹ دے کے کہ یہ بیان مجھ سے زبردستی نہیں لیا جا رہا۔ میرے خیال میں 164 کا بیان ہوتا ہے جو بیان حلفی ہوتا ہے، اور اس میں پوری کہانی دی گئی تھی کہ کس طرح کتنے پیسے جو ہے اس میں چلے، لنڈن سے کس طرح آئے، کہاں کے کس کے اکاؤنٹس میں گئے، اور پھر وہ واپس کس طرح لنڈن گئے اور وہاں پہ پھر جس کو منی لانڈرنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اب حکومت نے یہ فیصلہ تو کیا ہے کہ کیا اب وہ ایف آئی اے سے شروع کروائیں گے یہ تحقیقات، یا نیب تو پہلے کر چکی ہوئی ہے، نیب کی ساری تحقیقات پورے بنڈلز کے بنڈلز موجود ہیں اس کیس کے حوالے سے، تو کیا اس سے معاونت لی جائے گی یا ایف آئی اے از سر نو دوبارہ اس میں جو ہے وہ تفتیش کرے گی؟ یہ ایک ابھی سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ 8 تاریخ کی صبح کو میاں شہباز شریف صاحب نے لندن روانگی کی کوشش کی، جس پر ان کو ایئرپورٹ پر، لاہور ایئرپورٹ پر ایف آئی اے حکام نے جانے نہیں دیا، اور وہاں پہ کافی تکرار بھی کی، خاص طور پر مریم اورنگزیب صاحبہ نے، عطا تارڑ صاحب نے، اور لیکن بے سود رہی، اور ان کو آف بورڈ جو کرتے ہیں آف لوڈ کرنے کا ایک پروانہ پکڑا دیا کہ جناب واحد ایک پیسنجر تھے میاں شہباز شریف صاحب جو کہ سابق چیف منسٹر رہ چکے ہیں 3 دفعہ اور موجودہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، ان کے اوپر ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھ کے ان کو پکڑا دیا کہ جناب آپ جو ہے آپ کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے اور آپ رخصت ہوں۔ اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ پی ایم ایل این نے اس پر کافی جرا بھی کی ہے اور کافی شور بھی مچایا، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک انتقامی کاروائی ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف احمد جواد صاحب، بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ کا۔ سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، مجھے جوائن کیا، بہت بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا بھی۔ سید حسن مرتضی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مجھے ٹیلی فون پر جوائن کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ حسن مرتضی صاحب آپ کا بھی۔
احمد جواد صاحب، پہلے ذرا حدیبیہ پیپر ملز پہ بات کر لیتے ہیں. سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب، یہ جو ہے ایک دم دوبارہ حکومت کو حدیبیہ پیپر ملز کیس یاد آ گیا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اب دوبارہ معاملہ چل سکیں گے؟ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جناب یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے یہ آپ نہیں کر سکتے، توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے. تو اس وقت پی ایم ایل این اس سے کچھ پریشان ہے، کیونکہ اگر اثر نو دوبارہ تمام تفتیش شروع کی جاتی ہے تو پھر دوبارہ لوئر کورٹ سے معاملہ چل کے پھر دوبارہ اوپر جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. ضمیر صاحب، بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو بات کے پاس کام کر دکھانے کو کچھ نہیں ہے، اور کوئی نہ ڈیلیور کر سکی ہے، نہ گورننس ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کیے رکھتی ہے. اب سپریم کورٹ نے اب بجائے اس کے کہ ابھی یہ جو اپنا فواز صاحب بتاتے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے عوام کے ریلیف کے لیے یہ کیا، ہم نے مہنگائی کام کی، اور ہم نے یہ ترقیاتی کام کیے، کیونکہ ان کے 3 سال میں کچھ نہیں کر سکے. وہ 3 سال سے ایک ہی گردان لاپ رہے ہیں کہ جی نواز شریف کرپٹ ہے، شہباز شریف کرپٹ ہے. اب جو 2 دن پہلے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں شہباز شریف صاحب نے باہر جانے کی اجازت مانگی تھی، اور اس میں سب لکھا تھا کہ اور کہ جی شہباز شریف صاحب پہ کوئی کیکس پیس کا ثبوت نہیں ہے، نہ کے بعد نہ کوئی کرپشن کو کوئی ثبوت ملا ہے، نہ کوئی منڈی لانڈے کا ثبوت ملا ہے. صاحب بالکل اس پر بھی بات کریں گے. پہلے حصے میں ذرا حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا پاناما کیس کے دنوں میں کہ یہ مدر آف آل کرپشن کیسز ہے شریف فیملی کے خاندان کے خلاف. دیکھو جی، اگر یہ حدیبیہ پیپر جو ہے اب وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اگر وہ یہ کھولیں بے شک کھولیں، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد چیز کی گنجائش نہیں رہتی ہے. یہ اپنی خبر بنانے کے لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل جو کہ سپریم کورٹ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے، تو ہم بھی ابھی چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس دوبارہ کہ جی جو عمران خان کو صادق اور امین آپ نے ڈکلیئر کیا تھا وہ غلط ہے. فارن فنڈ کیس میں وہ سارے ثبوت ہیں جو انڈیا سے اور اسرائیل سے اور جو فنڈ امریکہ سے جو باقی ان کے پارٹی فنڈ میں پیسے ہیں، یہ صادق امین کیسے رہے؟ ہم بھی چلے جائیں گے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. اگر جانا چاہتے ہیں تو چاہے سپریم کورٹ کے پاس جائیں، چاہے کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس جائیں. اس ملک میں قانون ہونا چاہیے. اس میں مین کریکٹر نیازی صاحب، اس میں مین جو کریکٹر ہیں حدیبیہ پیپر ملز کیس میں، اس میں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کا بیان حلفی بھی موجود ہے، جس طرح میں نے بتایا بھی کہ انہوں نے باقاعدہ 3 جگہ پہ دستخط کیے کہ میں کسی بھی زور یا زبردستی کے تحت یہ بیان نہیں دے رہا، اور اس کے بعد وہ مکر بھی گئے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن اب اسحاق ڈار صاحب تو آپ کی حکومت تھی جس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو وہ اس وقت کے گئے آج تک نہیں لوٹے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اگر دوبارہ معاملہ چلتے ہیں تو پی ایم ایل این کو تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی پریشان. ہم انشاءاللہ پورا اپنا دفاع کریں گے، اور ایک چیز سپریم کورٹ جب طے ہو گئی تو اس پہ کیا کھولنا چاہیے کہ نہیں، پہلے تو یہ اس پہ بات ہونی چاہیے نا جی. انہوں نے قانون کا مذاق اڑا لیا. دیکھو، ان کو جب ہر چیز سے ریلیف کورٹ سے ان کو ریلیف دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر شریف فیملی کو کوئی ریلیف مل جائے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے. اب اگر شریف فیملی کو کہا کہ جی آپ علاج کے لیے، چیک اپ کے لیے، کینسر کے سروائیور ہیں شہباز صاحب، آپ 2 ہفتے کے لیے 2 مہینے کے لیے 8 ہفتے کے لیے جا سکتے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ کس طرح 6 تاریخ کو ایڈوانس میں ٹکٹ بھی بک ہو جاتی ہے. وہ اس پہ بات کریں گے. بالکل چلیں، بالکل. میں ذرا حدیبیہ پیپر ملز پہ احمد جواد صاحب، یہ اگر آپ کو یاد ہو مطلب مشرف دور میں پہلے جو تھا، میرے خیال میں 2001 میں یہ ایک حلفیہ بیان بھی سامنے آیا تھا، اور وہ سارے وعدہ معاف گواہ ایک طرح سے بن گئے تھے اسحاق ڈار صاحب یہ بیان دینے کے بعد، حدیبیہ پیپر ملز کے بعد. اور سپریم کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا تھا کہ جی اب اس میں مزید کچھ نہیں رہ گیا، اس کو بند سمجھیں. آج جو یہ ہے فیصلہ آیا ہے، یہ اتنا تاخیر کیوں؟ مطلب 2.5-3 سال پہلے بھی تو لا سکتے تھے کہ بھی سر نو انویسٹیگیشن تو آپ کسی بھی کیس میں دوبارہ سے کروا سکتے ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ اگر آنریبل سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو آپ اس کو دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. دیکھیں ضمیر صاحب، کوئی بھی کرپشن کا کیس کسی وقت بھی کھل سکتا ہے. معذرت سے اگر چودھری اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کر لوں. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. چودھری اعتزاز احسن صاحب، آج حکومت نے حدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے اس میں دوبارہ از سر نو تفتیش کرنے کی بات کی ہے. ایک سپریم کا آرڈر بھی ہے
اس میں ذرا کچھ تھوڑا سا ہمیں کچھ گائیڈ کر دیں کہ اب یہ کیا لیگل پوزیشن کیا بنتی ہے اس حدیبیہ پیپر ملز کیس کی، جس میں بیان حلفی 45 صفحوں کا موجود ہے اسحاق ڈار صاحب کا؟ دیکھیں، اگر تو قانونی بات آپ سننا چاہتے ہیں تو وہ تو میری نگاہ میں بڑی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ فوجداری مقدمہ اگر ہو تو فوجداری مقدمہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. کوئی عدالت اس کو ختم نہیں کر سکتی. اگر اس کو ختم کیا جا سکتا ہے تو صرف ایسی عدالت جو باقاعدہ ٹرائل کرے، اور ٹرائل کورٹ کے بعد پھر جو اپیل ہو وہ اپیل ٹرائل سے ہو. ٹرائل میں اگر کنوکشن ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے، تو اس کے وہ بعد اپیل ہو. اپیل کا جو فیصلہ ہو سکتا ہے سیکنڈ اپیل سپریم کورٹ تک اجازت مل جائے سپریم کورٹ کی جانب سے. وہ بائی لیو آف دی کورٹ ہوتی ہے. اگر وہ ہو جائے تو فوجداری مقدمہ وہاں اگر بری ہو جاؤ یا سزا ہو جائے تو ختم جا کے وہاں ہوتا ہے. اس کے راستے میں کوئی فوجداری مقدمہ کسی اور طریقے سے ختم نہیں ہو سکتا. تو دیوانی مقدماتوں کے لیے میعاد ہے، ایک اسٹیچوٹری پیریڈ ہوتا ہے، لا آف لمیٹیشن ہے، لمیٹیشن ایکٹ. لیکن فوجداری مقدمے میں اگر آپ جناب الجبر کریں یا آپ قتل کریں تو آپ 20 سال نہ پکڑے جائیں. کوئی بھی فوجداری مقدمہ ہو تو آپ اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زائد المیعاد ہو گیا ہے. حدیبیہ میں یہ اس بنیاد پر اس کو بند کر کیا گیا ہے، یا آرڈر ہے، جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ زائد المیعاد ہو گیا ہے. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے قانون میں بڑی سے بڑی عدالت کے بھی فیصلے کے بارے میں، اگر وہ قانون یا آئین کی صریحاً خلاف ہو تو اس کو کہتے ہیں پر انکیوریم. انکیوریم، پر انکیوریم، دس از آؤٹ آف کورٹ. یہ کیوریا مینز کورٹ. تو یہ میری نگاہ میں ججمنٹ جو ہے یہ پر انکیوریم ہے، کیونکہ یہ ججمنٹ بصد احترام میں عرض کروں گا، پر کہنا میں جو قانون آپ سے کہا ہے کہ قانوناً میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ تو بڑی سیدھی سادھی ہے کہ اس ججمنٹ کے ذریعے ایک غلط یا صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الزام درست ہے، اور پر ایک فوجداری مقدمہ اور الزام لگا ہوا اس کو ختم کیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں نہیں ہے. جس طرح سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ وہ پاکستان کی کیا ہے یہ وفاق کو ایک یونٹری بنا دے کہ یہ 1 یونٹ ہو جائے گا کل سے. اس طرح بہت ساری باتیں جس طرح سپریم کورٹ کے اختیار میں نہیں ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ فوجداری مقدمے میں وہ کسی فوجداری مقدمے کو زائد المیعاد کہہ کر اور ختم کرے. ہاں اگر دیوانی مقدمہ ہوتا. چوہدری صاحب، اس میں آج جو حکومت نے فیصلہ کیا اس میں کہا ہے کہ نئے سرے سے تفتیش کی جائے، تو وہ اس فیصلے سے تو یہ کوئی مطلب کلیش تو نہیں کرتا؟ اگر نئے سرے سے تفتیش کرنا چاہتی ہیں، تمام ڈاکومنٹس یا فائلز تو پہلے سے ان کے پاس سارا بہت مواد موجود ہے، اس سے معاونت لے کر اگر ایف آئی اے کے ذریعے کروائی جاتی ہیں تو وہ کہیں جو جس کو کہتے ہیں کہ کورٹ کی جو ہے جس میں وہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ اس کی عدالتی کاروائی میں وہ مطلب مخل اندازی یا دخل تو نہیں ہوگا اس میں، یا کنٹیمپٹ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ کنٹیمپٹ کی بات ہے. یہ ایک رائے ہے، اوپینین ہے آن دی لا اینڈ لیگل سچویشن. لیگل سچویشن تو میں بھی تو رائے دے رہا ہوں نا. صحیح. میری رائے جو ہے وہ لیگل سچویشن پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ہے. لیکن میں یہ کامنٹ کر سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کوئی ایسا قانون یا ایسا کوئی آئین یا ایسی کوئی سپیریئر پرنسپل ہے جس سے وہ متصادم ہے اور وہ نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ فائنل ضرور ہے، اٹ از دی فائنل کورٹ.
इट इज फाइनलिटी, उसके बाद मामला उस का एक हद तक कोई और उसके ऊपर अपील नहीं हो सकती। सही। एतजाज अहसन साहब, हुदैबिया पेपर मिल्स केस जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में सारी इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुई थी, उसके बाद जनरल मुशर्रफ के दौर में इसमें वो बयान हल्फी भी आ गया, इसहाक डार साहब का जो वादा माफ गवाह बने और बाद में फिर मुकर भी गए, और उसी जो बयान हल्फी है 45 सफ़ों का, उसमें कोई 3-4 सफ़े ऐसे मैंने पढ़े थे जहां पे उनसे बार बार कहा गया था कि आप ये बयान किसी दबाव के तहत तो नहीं दे रहे थे, और उन्होंने 3 जगह दस्तखत किए थे और उसमें बाकायदा कोई टाइम दिया जाता है, और उसके बाद वो मुकर भी गए। अब इसहाक डार साहब तो पाकिस्तान में है नहीं, अब ये काजी फैमिली का भी इसमें जिक्र हुआ जिनके नाम पे अकाउंट्स खोले गए और उनको भी नहीं मालूम था कि उनके अकाउंट्स में कैसे पैसे आए, कहां से गए, और कहा यह जाता था कि ये पनामा केस से बड़ा केस है, हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है वो मदर ऑफ ऑल केसेस अगेंस्ट शरीफ फैमिली कहा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें मजीद कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकेगी FIA या कोई और इदारा, और उसके बाद ये लोअर कोर्ट से दोबारा मामला ऊपर लेकर जाएंगे? इस मामले में एक तो ये बात है कि दोबारा तफ्तीश अगर करनी है वो कर सकते हैं। ये तो मेरी जाती राय में इट इज येट एन ओपन केस, इट कैन नॉट बी क्लोज। और तफ्तीश के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का ही व्यू है और बड़ा परमानेंट सा व्यू है, वो बहुत सारी जजमेंट्स हैं उस पर कि नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक केस में तफ्तीश एक जगह सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो इन्वेस्टिगेशन को आप नहीं रोक सकते, री इन्वेस्टिगेशन को। हाँ, रुकता कहाँ है, अगर कन्विक्शन या अक्विटल फाइनल हो जाए तो फिर उसमें आइन का भी एक आर्टिकल है 12 और एक सेक्शन ज़ाब्ता फौजदारी का भी है 403, जो माने करता है कि उसके बाद कोई और ट्रायल नहीं हो सकता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। लेकिन इस केस में हो सकती है या कन्विक्शन तक पहुंचा हो मामला, ये तफ्तीश तक ही था कि इसको क्वॉश कर दिया गया। सही, तो इसमें और ये तफ्तीश को क्वॉश नहीं किया जा सकता इस फैसले को। चौधरी साहब, एक क्विकली, मेरे पास टाइम कम है, ब्रेक की तरफ जाना है, एक क्विकली, शहबाज शरीफ साहब का जो मामला हुआ है वो अदालत से मतलब उनको हुक्मनामा भी मिल गया, सब कुछ, वो जानते जाते फिर FIA ने उनको रोक लिया, इसमें केस किसका स्ट्रॉन्ग है, मियां शहबाज शरीफ साहब का या FIA का? नहीं, हुई तो एक आपसे ज्यादती है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रोक दिया जाए, लेकिन इसको देखना SOPs के मुताबिक चाहिए। कोई फर्क तो नहीं डाला जा सकता कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के और मेरे दरमियान, मिसाल के तो हमारे साथ कई दफा हुआ है, हम जेलें के जाते रहे हैं, जियाउल हक के जमाने में भी, मियां साहब के जमाने में भी और मुशर्रफ के जमाने में भी, कि ऑर्डर आ गया कि रिलीज करो, लेकिन ऑर्डर थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आया। अब वो जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो तो नहीं रिहा करेगा सिर्फ इसलिए कि आपने उसके सामने रख दिया एक सर्टिफाइड ऑर्डर। वो सर्टिफाइड ऑर्डर तो जेल में पता नहीं कितने बन सकते होंगे, वहां तो रहते ही ऐसे लोग हैं, वो रोज सर्टिफाइड ऑर्डर लेके एक मुजरिम गायब हो जाए, तो वो अपने SOP के जरिए आते हैं, यानी जेल से रिहाई हो या अगर मुल्क से बाहर जाने का ऑर्डर पे अमल कराना हो तो वो होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर तक ना भी हो, होम सेक्रेटरी से डिप्टी होम सेक्रेटरी, फिर सेक्शन ऑफिसर से बाकायदा जाएगा परवाना। तो चौधरी साहब, वो अफसर कहेगा कि मैं आपको भेज दूं बाय, और बाय पता लगे बाद में मुझे गवर्नमेंट कहेगी हमने तो रिव्यू करा के या हमने अपील करा के ये ऑर्डर सस्पेंड करा दिया था, तुमने शहबाज शरीफ साहब इतने बड़े आदमी को जाने दिया, तुम सब इंस्पेक्टर है, वो कहेगा जी मेरी तो जान चली जाएगी, मैं ले लेंगे। तो वो SOPs के मुताबिक
ہوتا ہے یہ کام. یہ ان کے وکلا کو چاہیے نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ایئرپورٹ وہاں لے کے جاتے اور پری میچورلی. مطلب ہمارے وکلا جو ہوتے. چوہدری صاحب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ باقاعدہ ان کو پہلے پتہ کر لینا چاہیے تھا کہ ایف آئی اے امیگریشن حکام کے پاس باقاعدہ وہ ڈیٹیلڈ کوئی چیز پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. مطلب یہ پہلے پتہ کر کے جانا چاہیے تھا. مطلب شرمندگی اٹھانا پڑی نا ایئرپورٹ پر جا کے. وہ متعلقہ سیکشن افسر ہے, سیکشن افسر پریزنز ہے, مثال کے طور پہ جیل والا سے متعلق سیکشن افسر ہوگا ایک, یہ ای سی ایل والا یا بلیک لسٹ والا فیڈرل منسٹری کے اگر جو بھی ہے, اس کے پرمیشن کے بغیر تو ایف آئی اے والا جو موقع پہ موجود ہے وہ کسی کو نہیں جانے دے. بالکل صحیح. تو میرا نہیں خیال یہ کنٹمپٹ بنے گی, پر ایک لیکن شہباز شریف صاحب تو عید پہ نہیں پہنچ سکیں گے نا اپنے بڑے بھائی کے پاس. جی شہباز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی کے پاس نہیں پہنچ سکیں گے عید کے لیے. نہیں پہنچ جائیں گے اگر خیر گورنمنٹ کے ارادے ہیں کوئی ریویو یا کوئی اپیل کرنے کے. اب یہ معلوم نہیں کون پہلا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے اپنے پینلسٹ سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. احمد جواد صاحب, چودھری اعتزاز احسن صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی. اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے تو. دیکھیں ضمیر صاحب, پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا تو دیکھیں سلوگن احتساب کے حوالے سے الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی بڑا کلیئر ہے. اور حدیبیہ پیپر مل جو ہے یقیناً ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں, اور مشرف صاحب کا دور ہے جس میں بہت سارے کیسز آئے بھی اور پھر وہ این آر او کی نظر بھی ہو گئے. اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی کو اگر دیکھنا شروع کریں تو بہت سارے کیسز ہیں جن کی دوبارہ سے انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے. اور حدیبیہ پیپر ملز میں تو بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی چیزیں ہیں اوپن اور اس میں ویری آبجیکشنیبل. جیسے آپ نے بتایا کہ اسحاق ڈار کا اس میں بیان حلفی ہے, قاضی فیملی ہے, ان کے اسٹیٹمنٹس معلوم وہ موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر. پھر یہ کیس جو ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے. کیونکہ مطلب معلوم تو تھا کہ آپ دیکھیں احسن صاحب نے کہا کی جا سکتی. دیکھیں تاخیر کا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے 2.5 سال میں بے شمار کیسز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے کھلے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو کنٹینیویشن تھی پاسٹ کے کیسز کی, اور کچھ نئے بھی تھے. اور اس میں اگر آج فیصلہ ہوا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کو بھی دوبارہ انویسٹیگیشن کرنی ہے تو دیر از نتھنگ رانگ. اور میرا خیال ہے کہ ان کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے شریف خاندان کو, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ان کو فکر ہے. شہباز شریف صاحب کو کیوں نہیں جانے دیا ایف آئی اے؟ تو آپ لوگوں کے ڈائریکٹر. ہاں دیکھیں میں اس میں بھی اعتزاز احسن صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو تھا میرا بھی یہی تھا. میں اس سے پہلے بھی ایک آدھ پروگرامز میں یہی بات کہہ چکا ہوں. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے کہ جس میں آپ نے انٹر ہونا ہے اور وہاں پہ گیٹ پہ انٹر ہونے کے لیے آپ کی پرچی آنی چاہیے. آپ نے وہ پرمیشن لی ہوئی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ گیٹ تک نہیں پہنچتی, تو گیٹ پہ جو بندہ کھڑا ہے وہ چاہے وہ ایک گارڈ ہے یا ایک چھوٹا سا اہلکار ہے, وہ آپ کو روک لیتا ہے. اور ایسا ہوا ہے, ایسے کئی آپ کو چیزیں آپ کو ماضی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کا بھی کیس یہی ہے کہ جو بندہ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ڈیوٹی ہے اس کو اپنے طریقہ کار کے مطابق چلنا ہے, کہ طریقہ کار میں اگر نہیں اس کے پاس عدالت کی اپوزیشن کا ایک سٹیچر ہوتا ہے, وزارت داخلہ کوئی خود بات ان کو انفارم کر کسی دیتا, کا ان کو بتا دیتا کہ جناب آپ ابھی نہ جائیں, یا آپ کیونکہ سارے معاملات تو ٹکٹ ڈیٹ سب کچھ تو اس آرڈر میں بھی لکھا بھی ہوا ہے, اور درخواست میں بھی تھا کہ یہ ٹکٹ ہے, یہ ٹائم ہے میری فلائٹ کا. جی ضمیر صاحب دیکھیں یہی تو کلچر ختم کرنا ہے ہم نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر. ہر جگہ وی آئی پی پروٹوکال کہ ایک چیف منسٹر آ رہا ہے تو ایک سابق منسٹر آ رہا ہے تو ایک ایم این اے آ رہا ہے تو ایک سینیٹر آ رہا ہے, تو اس کو جو ہے نا بس آپ جانے دیں. دیکھیں ہمیں یہ وی آئی پی پروٹوکال ختم کریں, قانون سب کے اوپر لاگو کریں. اور اگر عدالت کا حکم تھا اس نے کسی پروسیس کے تحت وہاں پہنچنا تھا نا,
تو انہوں نے اتنی جلدی کیوں کی؟ ان کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس بھی لیگل ایکسپرٹ ہوں گے، ان سے پوچھ لیتے، چیک کر لیتے. انہوں نے جلدی میں بس وہ ایئرپورٹ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ بس آگے میں پہنچوں گا اور سیدھا ہی چلتا ہوا چلا جاؤں گا. سنا ہے سارے معاملات 9 منتخب سینیٹر صاحب دیکھ رہے تھے، تارڑ صاحب. دیکھیں تارڑ صاحب ان کی پارٹی کا حصہ ہیں. نہیں، عطا تارڑ نہیں، دوسرے تارڑ صاحب جو سینیٹر منتخب ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپس میں ان سے بالکل. نیازی صاحب، ایک 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی لنڈن کا جو قانون ہے کہ آپ کو کچھ دن کوارنٹین بھی ہونا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ کہ جی ہمیں اسی فلائٹ سے جانا ہے کیونکہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد عید سے پہلے میری اپوائنٹمنٹ بھی ہے، وہ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ لنڈن کا تو قانون ہے اور وہاں پہ تو سب کے لیے قانون برابر ہوتا ہے کہ جناب آپ نے آنا ہے تو آپ نے اتنے دنوں کے لیے کوارنٹین ہونا ہے. آپ نے 1700 پاؤنڈ کا خود ہوٹل حکومت بتائے گی برطانیہ کی، اور آپ نے اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے. تو یہ اتنی جلدی کیوں تھی؟ کیا وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جی، یہ جو فیصلہ تھا، آپ نے فیصلہ لکھا باقر نجوی صاحب نے، اس میں باقاعدہ اس فلائٹ کا ذکر ہے، اس ٹکٹ کا ذکر ہے. اب جو ہمارے خیال میں تو، میرے خیال میں تو اب جو اب اگر نہیں جا سکے یا کوئی نے روکا ہے تو غلط روکا ہے، یہ توہین عدالت ہے. اب اس آرڈر کی ویلیڈیٹی کیا ہوگی کہ کل کو یہ اعتراض یہ کریں گے یا کہ یہ تو اس ٹکٹ کے لیے تھا، جو ڈیٹ اب گزر گئی ہے تو اب نیا آرڈر چاہیے. تو یہ کئی قسم کی جو یہ سوالات اٹھ سکتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جب اگر ان کے پاس نہیں پہنچا تو وہ ساری اٹیسٹڈ کاپی ہائی کورٹ کے فیصلے کی ان کے پاس تھی، اور وہ ڈی جی آئی ایف آئی کو یہ تو نہیں تھے کوئی امریکہ بیٹھے تھے، وہ جو متعلقہ افیسر تھا وہ ان کو بھیج بھی سکتا تھا ڈی جی آئی ایف آئی کو کہ یہ اس طرح جی شہباز کی جا رہے ہیں، یہ فیصلہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. یقیناً وہ ان کی اگر نیت ہوتی، صحیح ٹھیک نیت ہوتی تو ان کو جانے دیتے. ملک میں تھے نہیں، انٹیریئر کے منسٹر شہزاد اکبر صاحب تھے تو ان سے پوچھ لیتے. ڈی جی آئی ایف آئی جو تھا وہ اصل تو وہ تھا نا جی، وہ تو ان کے ڈراتے، ان کو تو اگر شیخ رشید کہے کہ جی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہ مانا تو کیا ڈی جی آئی ایف آئی نہیں مانے گا؟ یہ جی یہ خود ایک ذمہ دار بندہ ہے، اس کو بھی کورٹ کو ڈائریکشن جب کورٹ نے دی ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس کو شیخ رشید پہ کیوں ویٹ کرنا چاہیے؟ تو مجھے اس بات پہ حیرانی ہے، یہ حکومت کی خود نالائکی ہے اور نااہلی ہے اور بدنیتی ہے کہ انہوں نے اس کو جانے سے روکا اور کہ جی ایک جگ ہنسائی بنے. لیکن نیازی صاحب ایک معمولی سا مطلب پروسیجر اگر فالو کر لیتے، اپنے کسی اہلکار کو کہہ دیتے، اور سنا ہے وہ جو سینیٹر تارڑ صاحب ہیں ان سے شہباز شریف صاحب کی کافی سخت گفتگو بھی ہوئی کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا اور یہ ہمیں کیوں نہیں معلوم تھا پہلے، کیونکہ شرمندگی تو ہوتی ہے، 3 دفعہ چیف منسٹر رہے. تو ایک پروسیجر اگر فالو کر لیتے تو اس شرمندگی سے تو بچ سکتے تھے. لیکن شرمندگی تب ہوتی اگر ہم کورٹ کا آرڈر ہمارے پاس نہ ہو. اب جب آرڈر پہ 8 مئی لکھا ہوا ہے اور ٹکٹ کا نمبر بھی ہے تو وہ اس ڈیٹ کے لیے ٹکٹ تھا، تو ہمارے پاس کیا ٹائم تھا یا کوئی ہم کیا پروسیجر فالو کرتے. لیکن کورٹ کی کافی ڈائریکشن کو ہوگی اور سارا دن میڈیا پہ چلتی رہی اور جو فیصلہ ہو میڈیا پہ چلتا رہا. یہ فرض کرنے کی بدنیتی ہے، چاہے شیخ رشید کے چاہے حکومت کے جس کے بھی ہے. تو یہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے جان بوجھ کر کروایا جو کچھ بھی کروایا. ظاہر بالکل حکومت شہزاد اکبر ہے یا جو بھی ہے، انہیں جان بوجھ کر ایف آئی اے کو دباؤ ڈال کر ان کو جانے سے روکا ہے. تو یہ خیر ہم کورٹ میں جائیں گے اور اس کے خلاف توہین عدالت پہ کیس کریں گے. باقی ہمارے قانون اس پہ جو کریں گے، رائے دیں گے، اس پہ ہم قانون کو فالو کریں گے. ایکچولی انہوں کو بالکل مسئلہ یہ ہے ضمیر صاحب کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا پہلے فیصلہ آیا جس نے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ شہباز شریف کوئی کیس ثابت نہیں ہوئے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، اور اسی بیانی پہ انہوں نے 2 سال بیچارے وہ جیل بھی بتایا ہے. تو اب ان کو جب ہاتھوں بھول گئے کہ کچھ نہ کچھ الزام لگے، انہوں نے کہا جی ہدایبیہ پیپر مل کھول دو. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھولیں گے نہیں، اتنے یہ بہادر نہیں ہے کہ کل کو اور ایشو اٹھا لیں گے. اگر دیکھو اگر کورٹ آپ اپنی کرپشن کے حوالے سے تو فارن فنڈنگ کیس ہو، مالم کا کیس ہو، دوسرا جو پشاور بی آر ٹی ہو، اس کیس پہ تو آپ کورٹ کے پاس جا کے سٹے لیتے ہیں کہ تحقیقات نہ کریں. اور شہباز شریف پہ جو کورٹ نے کہا ہے کہ کلیئر کیا ہے اس کو دوبارہ کھولنے کی بات صاحب. لیکن اس میں جو ٹی ٹیز کا معاملہ ہے، 7 ارب روپے کی ٹی ٹیز جو ہیں وہ شریف خاندان، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی فیملی کے
پیسے انہی کے اکاؤنٹس میں گئے ہیں ان ٹی ٹیز کے. یقیناً ٹی ٹیز کا معاملہ جو ہے کہ ڈائریکٹلی انہوں نے ٹی ٹیز خود نہیں لگائی ہیں, لیکن جہاں جہاں سے بھی ٹی ٹیز روٹ ہوئی ہیں وہ پیسہ سارا آپ کی شہباز شریف صاحب کی فیملی کے اکاؤنٹس میں گیا ہے. اور ابھی تو نیب نے بہت سارے گواہان پیش کرنے تھے جس پر انہوں نے کہا کہ ایک دم عدالتی جو فیصلہ آ گیا. زمین صاحب, یہ کیسے انویسٹیگیشن ہے کہ 2 سال ہوئی ابھی ٹی ٹی کی ڈیٹیل میں رہی ہیں, منی لانڈرنگ کی ڈیٹیل میں رہی ہیں, یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. اب کورٹ نے جب لکھ دیا, ججز نے, وہ نیب کے افسران نے بیان دیا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹی ٹیز کے بھی انہوں نے کہا ہے, منی لانڈرنگ کے بھی انہوں نے کہا ہے, کیس پیس کا بھی کہا ہے. یہ تسلیم کیا ہے. اس کے بعد جو یہ کورٹ جو جج صاحبان فیصلہ دیتے ہیں تو دونوں فریقوں کو سن کے فیصلے دیتے ہیں. اور ایک جو یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ایک دن میں کیسے فیصلہ سنا دیا, جی ہمارے کو سنا نہیں کیا, ڈی جی آئی کو سنا نہیں کیا. ڈی جی آئی پی کے ڈپٹی اٹارنی جنرل تھا, 2 کی ڈپٹی ڈائریکٹرز تھی, ایف آئی اے حکام بھی تھے عدالت میں, سارے عدالتوں میں تھے. یہ انہوں نے خواہ ایک وائلیشن کی, اور عمران خان ہے چاہے جو بھی پریشر ڈالا پہ اس کو نہ جانے دیا جائے. تو یہ ایک خیر قانون کی وائلیشن ہے. چاہیے کہ حکومت عدالتوں کا یہ بھی دیکھو, انڈائریکٹ یہ عدالت کی توہین عدالت کر رہے ہیں کہ پیپر دوبارہ کھول رہے ہیں نا, یہ بھی توہین عدالت کے ذمہ میں آتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان جس کو سیٹسفائیڈ کیا ہے یا اس کو کلیئر کیا ہے, اس کو یہ دوبارہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی یا کھولنے کے نہیں. یہ صرف یہ ایک سیاسی کا بیانیہ ہے, اپنی بیانیہ کو تقویت دینے کے لیے. یہ پنجاب میں ہار گئے ہیں اور ہر جگہ ہار رہے ہیں, 11,000 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. یہ اپنی خبت میں مٹانے کے لیے یہ جو اپنا یہ چورن بھیجتے ہیں, جی کرپشن ہے, ہمیں جانے نہیں دینا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. تو یہ یعنی کب تک 3 سال انہوں نے نکال لیے, 2 سال بھی رہ گئے ہیں. یہ تو اگر ہم چاہیں تو یہ تو کوئی مطلب 3-4 ووٹ کی اکثریت کیا اکثریت ہے. آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں نیائی صاحب کہ میاں شہباز شریف صاحب کل اسلام آباد پہنچ رہے ہیں, کشمیر کے جو الیکشن ہے اس کی ٹکٹس کے ساتھ کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہے اور کچھ کوئی بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہیں, کچھ علم ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے ڈیٹیل تو نہیں پتا ہے, لیکن وہ ظاہر ہے آئیں گے. آپ پاکستان میں جو ہیں تو کشمیر میں جولائی میں الیکشن ہو رہا ہے, وہ ٹکٹس میں خیال بھی تو کافی ٹائم ہے, ابھی تو اتنا جلدی تو نہیں ہے. ظاہر سیاسی سرگرمیاں تو شروع ہیں, اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ وہ امپورٹنٹ میٹنگز ہیں. احمد جواد صاحب, مجھے یہ ایک بات بتا دیں کہ جس طرح ابھی اشارتاً بات کی نیازی صاحب نے, سینیٹر نیازی صاحب نے, جب سے آپ آئے ہیں تقریباً 8 یا 9 بائی الیکشن پی ٹی آئی ہار گئی ہے. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ دیکھیں, اگر آپ ہر کانسٹیٹیوئنسی کو انڈیویجولی اگر دیکھ لیں تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس کو ایکسپلین کرنا. اگر ڈسکا کی بات کریں تو پی ایم ایل این کی سیٹ تھی, اسی کے پاس چلی گئی, بلکہ 2018 میں پی ٹی آئی کو جو ووٹس ملے تھے وہ تقریباً کوئی 55,000 تھے, اور اس ضمنی انتخاب میں کوئی 92-95,000 ووٹ ملے ہیں. تو ان کا تو ووٹ بینک پی ٹی آئی کا بڑھ ہی گیا نا. اور اسی طرح خوشاب میں بھی پی ایم ایل این کی سیٹ تھی. یس, کراچی میں جو ہے وہ ہمیں کافی اس میں پہلی پوزیشن سے ہمارا چوتھی پوزیشن پہ چلے جانا. اور لیکن اس میں دیکھیں جو سب سے اچھی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ معذرت سے ٹریڈیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو حکومت میں پارٹی ہوتی ہے, جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے, وہ نارملی ہم نے ہارتے دیکھی نہیں. میں یہی بات آپ سے کرنے لگا تھا. ماضی میں جس طرح کی حکومتیں رہی ہیں, پی ایم ایل این کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے یا ایون کاف لیگ کی ہوتی تھی مشرف کے دور میں, دیکھیں وہ جو بات آپ نے کہی ہے, گورنمنٹ کے ریسورسز کو استعمال کر کے, پبلک ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے, دھونس سے, دھاندلی سے, ہر صورت میں جو حکومت میں پارٹی ہوتی تھی اس نے الیکشن ضمنی جیتنا ہوتا تھا, اور اس میں کسی کو کوئی تعجب نہیں ہوتا تھا کہ یہ تو جیتنا ہی حکومتی پارٹی نے ہے, تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بھی پی ٹی آئی کے ہی دور حکومت میں آیا ہے, جس سے کم از کم آپ ایک چیز اس کا کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پبلک ایڈمنسٹریشن یا حکومتی ریسورسز کو استعمال کر کے الیکشنز کے ریزلٹس کو انفلوئنس نہیں کر رہے. تو یہ تو چلیں ایک پہلی دفعہ ایک اچھا ٹرینڈ ہوا نا. چلیں بالکل میں مان لیتا ہوں. جہاں تک دیکھیں, اب اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں 8 الیکشنز آ رہے یا 7 آ رہے, اگر آپ ٹوٹل اس کی بھی بات کرتے ہیں اس میں بھی میرا یہ کہنا ہے, دیکھیں اگر ہم ضمنی الیکشنز آ رہے ہیں تو ہمیں ضرور ایویلویٹ کرنا چاہیے, اپنے انالیسس کرنے چاہیے ہمیں,
اور اس میں ہم جو بھی ہم بہتری کی طرف احمد جواد صاحب جو میں سمجھ سکا ہوں کہ وہ اتنی سی بات ہے کہ یقیناً حکومتی ریسورسز استعمال نہیں کی، لیکن اگر یہ ریزلٹس کارکردگی کی بنیاد پر ہیں تو پھر یقیناً آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ ری وزٹ کرنی چاہیے حکومتی پالیسیز. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب. سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.